مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ تمام دوستوں اور ساتھیوں کو بہت بہت سلام۔ آج سنڈے ہے اور بعض اوقات چرچ میں ہمارے ساتھ کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کا کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے، لائٹ پرابلمز ہوتے ہیں، تو ہم پھر اس طرح سے سنڈے ورشپ میں جانے سے پہلے ہی لائیو کر دیتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں تک خداوند کا کلام پہنچ سکے۔ آج میرا موضوع ہے چنے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے۔ اگر اس آیت کو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہم متی رسول کی انجیل کے 22ویں باب کی 14ویں آیت میں، کیونکہ بلائے گئے تو بتھیرے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ بلائے جانے سے مراد یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت تیار کی۔ متی رسول کی انجیل کے 22ویں باب کی 14ویں آیت میں تک یہ کہانی ہمیں نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دعوت دی گئی لیکن سب نے جواب نہیں دیا۔ کچھ نے انکار کیا، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے پیغام لانے والوں کو ہی مار دیا۔ خدا کی طرف سے دعوت سب کو ہے، انجیل کی منادی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن ہر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا۔ کچھ ایمان سے انکار کرتے ہیں، کچھ لاپرواہی دکھاتے ہیں اور کچھ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں۔ چنے جانا کافی نہیں ہے کہ ہم چناؤ میں آ گئے ہیں۔ چنے جانا بینگ کالڈ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خوشخبری سنتے ہیں، کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں یا خدا کے کلام کو جاننے لگتے ہیں۔ بینگ کال یعنی چنے جانا تب ہوتا ہے، لیکن برگزیدہ چوزن، ہم برگزیدہ کب ہوتے ہیں؟ اس کے لیے عملی اطاعت چاہیے، عملی، زبانی نہیں، عملی اطاعت خدا کی، اور عملی وفاداری بھی چاہیے، زبانی نہیں، اور دل کی سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ اس کی راہ پر چلنا ہے۔ یہ ہے برگزیدہ۔ برگزیدگی جیسا ہم سب لوگ جانتے ہیں پاکیزگی اور راست بازی کو ظاہر کرتی ہے۔ عملی اطاعت، وفاداری اور دل کی سچائی، یہ ضروری ہے۔ یہ لوگ کلام مقدس میں یسایہ 29 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، یہ لوگ زبان سے تو میرا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ چنے تو گئے ہیں لیکن برگزیدہ نہیں ہوئے، دل دور ہے، عملی اطاعت سے دور ہے، وفاداری سے دور ہے، دل کی سچائی سے بھی دور ہے۔ سبق کیا ہے؟ یہ لوگ زبان سے تو میرا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ ہماری ظاہری عبادت، رسمی دعا یا کسی کلیسیائی خدمت سے زیادہ خدا کو دل کی وفاداری چاہیے، دل کی وفاداری چاہیے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی انجیل کے 22ویں باب کی 11، 12، 13 آیت میں ایک شخص ضیافت میں داخل ہوا لیکن شادی کے لباس کے بغیر تھا۔ وہ بلایا گیا تھا مگر تیاری کے بغیر آیا۔ ہمیں خدا بلاتا ہے، ہم تیاری نہیں کرتے، اپنا لباس تبدیل نہیں کرتے، لباس وہی گھنونا، گناہ سے لتھڑا ہوا، گندا۔ بلائے تو گئے ہیں، چنے یا بلائے گئے، چنے اور بلائے میں تھوڑا سا فرق بھی ہے لیکن میں اس کی بات اب نہیں کرنا چاہتا۔ بلائے تو گئے ہیں لیکن لباس ہی تبدیل نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ لباس تبدیل نہیں کرتے، توبہ کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، خدا کی خدمت کو، رسمی عبادت کو، کلیسیائی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتے ہیں، لیکن لباس تبدیل نہیں کرتے۔ لباس وہی ہے، وہی گندگی سے بھرا ہوا، لیکن جب دولہا آئے گا یا اس کا باپ آئے گا تو وہ کیا لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اسے نکال دیا۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے لباس بدلنا ضروری ہے۔
وہی لباس نہیں ہونا چاہیے، اور اس لباس کے ساتھ، پرانے لباس کے ساتھ، پرانی انسانیت کے ساتھ، پرانی زندگی کے ساتھ خدا قبول بھی نہیں کرتا، جیسے یہاں ہوا ہے۔ آپ متی رسول کی انجیل کا 22واں باب پورا پڑھیں، آپ کو بہت سی باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ وہ بلایا گیا تھا مگر تیاری کے بغیر آ گیا اور اسے باہر نکال دیا۔ کیا ہم خدا کی باتچیت میں ایسے ہی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر پاکیزگی کے؟ ظاہری مذہب کے طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مکاشفہ 19 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسے یہ دیا گیا کہ باریک اور چمکدار اور صاف اور مہین کتانی کپڑا پہنے، کیونکہ یہ کتانی کپڑا مقدسوں کے راست کام ہیں، یعنی ہمارے لباس پر راست کام۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو لباس بدلے بغیر بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ برگزیدہ بنیں، اس کیٹیگری کا حصہ بن جائیں جو حقیقی معنوں میں خدا کے لوگ ہیں، اور اس کے لیے اپنا لباس بدلنے کی کوشش کریں۔ خدا کے سامنے اپنا لباس رکھ دیں، میں بھی اور آپ بھی۔ خداوند میں اپنے لباس کو نہیں بدل سکتا، تو میرے لباس کو، پرانی انسانیت کو، پرانی سوچوں کو، پرانے خیالوں کو، پرانی نفرتوں کو، پرانی لڑائیوں، جھگڑوں، کرپشن، چوری، زناکاری، بدکاری، ناکام محبت جو خدا سے ہم نے کی ہے، ان سب کے لباس کو خدا بدل دے گا، اور ایک نیا مہین کتانی پاکیزگی سے لبریز لباس دے گا۔ اس طرح ہم برگزیدگی کی طرف آ سکتے ہیں، برگزیدہ ہو سکتے ہیں۔ لکھا ہے بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے سے ہیں۔ آئیے ان تھوڑے سے لوگوں کا آپ اور میں بھی حصہ بن جائیں۔ خداوند آج صبح کے لیے آپ کو برکت دے۔ میری دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہیں۔ میں ہمیشہ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔